اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہے کہ جو فقط سامنے والے کی تعظیم کی خاطر کیا جائے، یعنی سامنے والے کو اپنا رب خدا نہ سمجھا جائے، اس کو عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے، انسان کسی کی تعظیم میں سجدہ کر دے، اسے کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ اور یہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ظاہر ہے یہ سجدہ عبادت نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، تو یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ عبادت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ میری شریعت میں سجدہ تعظیمی منع ہے، اور اگر مخلوق کا مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ تو یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے کسی زندہ انسان کو یا کسی مزار کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو ہم اس کی نیت پوچھیں گے کہ وہ کیا سامنے والے کو خدا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے یا وہ تعظیماً سجدہ کر رہا ہے، محبت میں سجدہ کر رہا ہے۔ اگر خدا سمجھ کر رہا ہے تو یہ بالکل کفر ہے، لیکن اگر تعظیماً کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس پر توبہ لازم ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ جو دوسرا سجدہ ہے وہ ہے سجدہ عبادت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کسی کو معبود سمجھ کر کیا جائے، جیسے کفار کا بتوں کو سجدہ کرنا۔ اب کفار بت کو الہی کی عبادت سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ وہ سجدہ ہے کہ جو ہر شریعت میں کفر رہا ہے اور ہماری شریعت میں بھی کفر ہے۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی کو لائق عبادت معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور انسان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ان دو سجدوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ بہت آسانی سے شرک اور کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ کوئی ایسی ویڈیو آئے کہ جس میں کوئی مزار کی چوکھٹ چوم رہا ہے، جھک کر کہتے ہیں دیکھو یہ شرک کر دیا، یہ کفر کر دیا، تو بہت سے فتوے بہت آسانی سے لگا دیا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ مفتیان کرام نے، علماء اسلام نے اس میں بہت احتیاط کی ہے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایسے شخص کی نیت کیا ہے، اور پھر نیت کے اعتبار سے اس پر حکم مرتب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔